خداوند ایک ضیافت تیار کرے گا اور ہر چہرے سے آنسو پونچھ دے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 25 باب 6 سے 10 آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں رب الفؤاد اس پہاڑ پر سب اقوام کے لیے مرگن اشیاء خوردنی اور عمدہ مے کی ضیافت تیار کرے گا۔ ہاں، مرگن اور پرمغز اشیاء خوردنی اور عمدہ خالص مے کی ضیافت، اور وہ اس پہاڑ پر سے اس نقاب کو دور کر دے گا جو تمام اقوام کو چھپاتا ہے، اور اس پردے کو جو تمام امتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نیست کرے گا، اور خداوند خدا ہر چہرے سے آنسو پونچے گا اور اپنی امت کی رسوائی تمام زمین پر سے دور کرے گا۔ یقیناً خداوند نے فرمایا ہے، اس روز یہ کہا جائے گا، دیکھو یہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، وہ ہمیں رہائی دے گا۔ دیکھو یہ خداوند ہے جس کی ہم نے انتظاری کی۔ اس روز یہ کہا جائے گا، دیکھو یہ ہمارا خدا ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، وہ ہمیں رہائی دے گا۔ دیکھو یہ خداوند ہے جس کی ہم نے انتظاری کی، پس ہم خوش ہوں اور اس کی نجات کے سبب سے شادمانی کریں، کیونکہ خداوند کا ہاتھ اس پہاڑ پر قرار پکڑے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ بور 23 جماعتی جواب: میں خداوند کے گھر میں ابد تک رہوں گا۔ خداوند میرا چپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے رات کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے گھر میں ابد تک رہوں گا۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا، تیری لاٹھی میری تسلی کا باعث ہے۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے گھر میں ابد تک رہوں گا۔ تو نے میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو میرے سر کو تیل سے مسح کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے گھر میں ابد تک رہوں گا۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے۔ زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب: میں خداوند کے گھر میں ابد تک رہوں گا۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، 4 باب 12 تا 14 اور 19 تا 20 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، میں پستی سے واقف ہوں اور فراوانی سے بھی۔ میں نے ہر بات اور سب باتوں کی تعلیم پائی ہے، آسودہ ہونے کی اور بھوکے رہنے کی، فراوانی کی اور تنگ دستی کی۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو بھی تم نے اچھا کیا ہے کہ میری مصیبت میں شریک ہوئے ہو۔ میرا خدا تمہاری ہر احتیاج کو اپنی دولت کے موافق مسیح یسوع میں جلال سے پورا کرے۔ ہمارا خدا اور باپ کی عبدالآباد تک تمجید ہوتی رہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 22واں باب 1 سے 14 آیت: جتنے تمہیں مل سکیں ان کو ضیافت شادی میں بلاؤ۔ ایک دن یسوع سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کے ساتھ تمثیلوں میں بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے،
میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے، پس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا، اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔